والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے، ان کا جو خاندان ہے، وہ حضرت ابراہیم سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ دو بیٹے دونوں ہی نبی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، یہاں تک کہ ان کی نسل چلتی رہی اور آخر میں جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے خاندان سے پیدا ہوئے۔ ایک دوسرے نبی جو حضرت ابراہیم کے دوسرے نمبر کے بیٹے تھے، جن کا نام حضرت اسحاق تھا، تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو نسل چلی تو ان کے اندر ڈھیر سارے انبیاء ہیں، بہت سارے انبیاء ہیں۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، وہ بھی نبی، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف، وہ بھی نبی، اور پھر حضرت یوسف سے ایک سلسلہ چلا، تو یعنی جتنے بھی ان کے بعد انبیاء آئے وہ سب کے سب حضرت اسحاق کی نسل سے اور ان کے واسطے سے حضرت ابراہیم کی نسل سے آئے۔ تو یہاں رک کر ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں کوئی کم نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی بڑی قربانیاں اور ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب جو بھی نبی آئیں گے وہ سب کے سب حضرت ابراہیم کی نسل سے پیدا ہونے والے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر کوئی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا بیٹا حافظ عالم بن جائے تو وہ کتنے فخر سے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے لوگوں کے درمیان یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا حافظ ہو گیا، میرا بیٹا فلاں بن گیا، یہ بن گیا۔ حضرت ابراہیم کا کیا مقام کہ ان کے بعد آنے والے سب کے سب نبی انہی کی نسل سے پیدا ہوئے، اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ تو بہرحال حضرت اسماعیل کی جو نسل سے آئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں آیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسماعیل سے کہا جاتا ہے کہ اسماعیل کی اولاد میں سے ہے۔ اور حضرت اسحاق کی نسل سے جو انبیاء علیہ السلام آئے، ان سب کو بنی اسرائیل کے انبیاء کہا جاتا ہے، ان سب کو قوم بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے خاندان کے بارے میں یہ بات کہی ہے، میرے دادا، میرے پردادا، یہ سلسلہ آپ چلاتے جائیے حضرت آدم تک پہنچا دیجئے، تو میں ان پشتوں میں آیا جو بالکل پاکیزہ تھی، جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی کوئی حرام کام نہیں کیا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی سے ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 5ویں نمبر کے دادا تھے ان کا نام قصی تھا۔ یہ سب چیزیں اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم یہ دیکھیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا خاندان چنا، کتنے اچھے لوگوں کو چنا، کہ جو بھی ان کے دادا پردادا وغیرہ آئے وہ سب بہترین لوگ تھے، وہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے کام کرنے والے، اچھے سوسائٹی میں کام کرنے والے لوگ تھے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں یا 6 نمبر کے دادا جن کا نام قصی تھا، انہوں نے اپنی عمر میں، اپنی زندگی میں بڑے بڑے کام انجام دیے۔ جیسا کہ ہم نے اس دن بتایا تھا کہ قریش جو قوم ہے ان کی شہرت پورے عرب میں پھیلی ہوئی تھی، اس کے مین ریزن کیا تھی کہ حج کے دوران وہ 2 بڑے بڑے کام کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلانے کا کام اور حاجیوں کو کھانا کھلانے کا کام۔ ظاہر سی بات ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے جو اتنے سارے لوگ آئیں گے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی جگہ کی ضرورت ہے جہاں پر واٹر کو سٹور کیا جائے۔ تو یہ جو قصی آپ علیہ السلام کے دادا تھے، انہوں نے یہ 2 بڑے کارنامے انجام دیے۔ انہوں نے یہ بات اٹھائی کہ بھائی پورے ملک سے، پورے عرب سے یہاں پر حاجی حج کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ہم مکہ والوں کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کی میزبانی کریں، ہم ان کی ضیافت کریں، ہم مہمانوں کا خیال رکھیں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کو پانی پلائیں۔ تو سالانہ ایئرلی انہوں نے ایک اماؤنٹ طے کی کہ ہم سب کو مل کر اتنی اماؤنٹ 1 سال میں 1 مرتبہ جمع کرنی ہے، جس کو ہم حج کے لیے، حاجیوں کے لیے خرچ کریں گے۔ تو انہوں نے اس طرح کھانے کی ذمہ داری لی، اور اسی طرح انہوں نے الگ الگ جگہ پر حوض بنوائے تاکہ پانی کو سٹور کیا جا سکے اور حاجیوں کو پانی پلانے کا وہ ذریعہ بن سکے۔ تو اب یہ کام اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑا کام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے انجام دیا، اور انہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پورے خاندان قریش کو عرب میں انہوں نے ہی جمع کیا۔ قریش کا جو عربی میں مطلب ہے وہ ہوتا ہے جمع کرنا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے انہوں نے ایک یہ کام کیا کہ ایک چھتر چھایا بن گئے، اور عرب میں جہاں بھی ان کا خاندان الگ الگ جگہ پھیلا ہوا تھا وہاں سے سب کو بلا بلا کر جمع کیا اور سب کو لا کر مکہ میں بسایا۔ تو یہ قصی تھے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے عبد مناف آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے نمبر کے دادا ہوتے ہیں، اور ان کے 6 بیٹوں میں سے ایک ہاشم تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہوتے ہیں۔ ہاشم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی یہ ساری جو کام ان کے پردادا قصی چھوڑ کر گئے تھے ان کو بہت دل و جان سے انجام دیا، یہاں تک کہ انہوں نے زمزم اور مینا کے پاس سبیلیں بھی رکھوائی۔ جو آج کل سبیل الگ الگ جگہ ہوتی ہے پانی کی جہاں سے لوگ آتے ہیں پانی پیتے ہیں، تو ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے زمزم کے کنویں کے پاس اور میدان مینا میں انہوں نے سبیلیں لگوائی تاکہ حاجیوں کو اچھی طرح پانی دیا جا سکے۔ ان کے بارے میں ایک اور بات یہ آتی ہے کہ انہوں نے مکہ والوں کی بزنس کو ترقی دینے کے لیے بہت محنت کی۔ مکہ والوں کی بزنس کو کس طرح ڈیولپ کیا جائے انہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی، اور کتنی بڑی بڑی باتیں آئیں کہ اس وقت کے جو رومن امپائر کا بادشاہ تھا جس کا نام انگریزی میں سیزر ملتا ہے CEASER، اور عربی میں اس کو قیصر کہا جاتا ہے، تو ان کے پاس یہ گئے رومن امپائر، آپ کہہ لیجئے کہ اس طرف جو اس زمانے کا اٹلی ہے یا روم ہے، جہاں پر اٹلی کا کیپٹل روم ہے غالباً، وہاں گویا وہ گئے ہوں گے، اور وہاں جا کر انہوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا کہ آپ اپنے ملک میں ہمارے لوگوں کو آنے دو گے، ہمارے لوگ آئیں گے اور امن و امان کے ساتھ بہت سیفٹی کے ساتھ وہ لوگ بزنس کریں گے، آپ کو بھی نفع ہوگا ہم کو بھی نفع ہوگا، آپ کسی بھی طرح کی ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے کام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو کتنی شہرت ملی ہوگی، کتنی قبولیت ملی ہوگی، اور تب جا کر اللہ تعالیٰ نے سارا انتظام کر محمد کو ایسے گنے چنے خاندان میں پیدا کیا۔ ایک اور بات یہ آتی ہے کہ اس وقت کے جو حبش کے بادشاہ تھے جن کا نام نجاشی ملتا ہے، یہ ایک نجاشی ایک لقب تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی انہوں نے مدد کی تھی۔ ان کا واقعہ آگے آئے گا۔ جو اس زمانے کا ایتھوپیا ہے جو افریقن کانٹیننٹ میں بالکل ایسٹ میں ہے، عرب سے بالکل لگ کر ہے اور بالکل اوپر کی طرف ہے، ایتھوپیا جس کو کہتے ہیں، وہاں کے بادشاہ کے ساتھ بھی انہوں نے اسی طرح کا ایگریمنٹ سائن کیا۔ چنانچہ اہل عرب کا یہ حال تھا کہ وہ یعنی ان کی تجارت ان کا بزنس کبھی رکتا نہیں تھا۔ کیا ہوتا تھا کہ فار ایگزامپل ابھی کسی جگہ گرمی زیادہ ہے، کسی جگہ حد سے زیادہ گرمی ہے، تو وہ ٹھنڈے ملک میں جا کر اس وقت بزنس کرتے تھے، اور ٹھنڈی اگر بہت زیادہ پڑتی تھی تو ہلکا جو گرم ملک ہوتا تھا جہاں کی ٹیمپریچر تھوڑا زیادہ رہتا تھا وہ وہاں جا کر بزنس کرتے تھے۔ یعنی جب عرب میں بہت زیادہ یا اوپر کے علاقوں میں ٹھنڈی زیادہ ہوتی تھی تو وہ یمن آ کر بزنس کرتے تھے، کیونکہ یمن میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، اور جب وہاں گرمی زیادہ ہوتی تھی تو وہ ٹھنڈے علاقوں میں چلے جاتے تھے جن کو ایشیا مائنر کہا جاتا ہے، جو غالباً ترکی میں آتا ہے، جس کو انقرہ بھی کہا جاتا ہے۔ ترکی کا جو کیپٹل ہے ابھی بھی انقرہ، تو وہاں تک ان کو اجازت ملی ہوئی تھی کہ یہ لوگ بزنس کرنے کے لیے وہاں تک جایا کرتے تھے۔ تو اب اس زمانے میں اتنا لمبا چوڑا سفر کرنا اور ایک بندے نے یہ سارے کارنامے انجام دیے ہو، یہ بہت بڑی بات ہو جایا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ قریش نازل فرمائی، جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اس میں یہی بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو مانوس کر دیا تھا۔ کیا مانوس کر دیا تھا؟ سفر کرنا، کہ بھائی وہ لوگ سفر کیا کرتے تھے، گرمی کے موسم میں بھی سفر کرتے تھے، ٹھنڈی کے موسم میں بھی سفر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک احسان ان کو بتایا کہ ہم نے کتنی بڑی تم پر نعمت ظاہر کری، جب ہم نے کیا ہے تو پھر تم ہماری عبادت کرو۔ تو اس کی ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان کر دیا کہ اہل عرب خاندان قریش والے کہیں بھی تجارت کرنے جائیں گے تو راستے کے ڈاکو آ کر ان کو کہیں نہ کہیں پریشان نہیں کریں گے۔ اب ایک اور بات یہ ان کے بارے میں آتی ہے کہ عرب کے راستے جو تھے جہاں سے تجارت کے لیے قافلے کیراونز جایا کرتے تھے وہ بالکل محفوظ نہیں تھے، ہر جگہ ڈاکو تھے، کیونکہ وہاں پر کسی کی کوئی حکومت تھی ہی نہیں، کوئی وہاں پر پرائم منسٹر یا کوئی بھی گورنمنٹ وہاں تو تھی نہیں، تو کوئی لا اینڈ آرڈر بھی نہیں تھا، جو جیسا چاہتا تھا زندگی گزارتا تھا، تو وہاں کے راستے بالکل بھی سیف نہیں تھے۔ تو انہوں نے یہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادا نے جن کا نام ہاشم تھا، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جتنے بھی الگ الگ قبیلے، جتنے بھی خاندان عرب میں بسے ہوئے تھے، ان سب سے جا کر یہ معاہدہ کیا، یہ ایگریمنٹ کی کہ مکہ کے جو قافلے آئیں گے ان کو آپ بالکل بھی ضرر نہیں پہنچائیں گے، اور اس کا بدلہ تو دینا پڑے گا، جب وہ اگر پریشان نہیں کریں گے تو اس کا بدلہ کیا؟ تو انہوں نے اس کا بدلہ یہ چنا کہ اس کے صلے میں ہم یہ کریں گے کہ ہمارے خاندان کے جتنے بھی کیراونز ہوں گے، جتنے بھی کاروان ہوں گے، تو یہ سامان الگ الگ جگہ سے لے کر آئیں گے اور آپ کے قبیلوں میں ان کو بیچیں گے، آپ کے قبیلے والوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی اور ہماری تجارت چلے گی۔
تو لے دے کر اس سے قوم کو نفع ہوگا، ان کے بھی قوم کو سامان مل جائے گا اور ہم کو اپنا جو ہے مال مل جائے گا۔ تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا پردادا تھے جن کا نام ہاشم تھا، انہوں نے اپنے پردادا قصی سے بھی بڑھ چڑھ کر یہ سارے کارنامے انجام دیے۔ ان ہاشم کے بیٹوں میں ایک بیٹے ہیں جن کا نام آتا ہے مطلب۔ اب ہوا یہ کہ ہاشم جو تھے ان کا نکاح ہوا مدینہ منورہ میں، اس کے بعد یہ ایک غزوے میں شریک ہوئے، نکاح کے بعد سیریا شام گئے اور وہاں ان کی وفات ہوئی۔ اسی حال میں ان کی جو وائف تھی ان کو حمل ٹھہر گیا تھا، وہ مدینہ منورہ میں تھی اور وہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی۔ تو ایک لمبی چوڑی مدت کے بعد ہاشم کے جو سگے بھائی تھے جن کا نام تھا مطلب، ان کو یہ خبر ملی کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے بھائی کے بیٹے کی ولادت مدینہ میں ہوئی ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ ہمارے خاندان میں اس کی تربیت ہوگی، اس کی پرورش ہوگی تو ایک بڑا آدمی بن سکے گا، اور اگر یہ مدینہ کی فضا میں چلا گیا تو مدینہ کی فضا مکہ سے کافی الگ ہے۔ آج بھی جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، وہ اس فرق کو وہاں کے ایٹماسفیئر میں آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں کہ مکہ کی فضا ایک الگ قسم کی ہے اور مدینہ کی فضا بالکل ایک الگ نور ہے وہاں کا۔ تو انہوں نے چاہا کہ میں اپنے بھتیجے کو واپس لے آؤں۔ چنانچہ وہ اپنے بھتیجے کو جب مکہ واپس لا رہے تھے تو ان کا نام تو پتہ نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ مطلب جو چچا تھے ان کا نام تھا مطلب، اور ان کے پیچھے ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ آ رہے تھے، تو ان کا نام کسی کہنے والے نے ان کو کہہ دیا مطلب کا غلام، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے عبد المطلب، مطلب کا غلام عبد المطلب۔ تو یہ تھے عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جن کے والد ہاشم تھے، جن کا انتقال شام میں کسی غزوے میں ہوا۔ عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا وہ یہ تھا کہ زمزم کا کنواں جو تھا، جو حضرت اسماعیل کی قربانیوں سے پیدا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا تھا، وہ بالکل چھپ گیا تھا، مٹی اس کے اوپر چڑھ گئی تھی اور پتہ نہیں زمین کے کس خطے میں گویا وہ گم ہو گیا تھا، اور لوگوں نے توجہ دینا بھی چھوڑ دی تھی، اس لیے کسی کو عطا پتہ بھی نہیں تھا۔ تو عبد المطلب نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے محنت کی، زمینیں کھدوائی، الگ الگ جگہ تاریخی اعتبار سے تلاشی کروائی، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ زمزم کا کنواں جو ایک مدت تک چھپا ہوا تھا وہ اللہ کے فضل سے اٹھ کر آیا اور وہ زمزم کی تلاش ہو گئی اور کنویں کا پتہ چل گیا کہ کنواں وہاں پر ہے۔ زمین کو ہٹایا گیا، مٹی کو ہٹایا گیا اور پھر اللہ کے فضل سے زمزم کا کنواں اسی جگہ پر نکلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب جن کا نام تھا، انہوں نے اپنی زندگی میں اس طرح کے کچھ کارنامے انجام دیے تھے۔ یہ ساری باتیں اس لیے بتائی گئی تاکہ ہم کو پتہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے بارے میں جو اتنی بڑی بڑی باتیں کہی ہے کہ میں ایسے خاندان میں، ایسے زمانے میں آیا جو بہترین زمانہ ہے، یعنی اللہ کے رسول نے اس طرح کے اپنے ارشادات میں باتیں کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین زمانوں میں پیدا کیا، بہترین علاقے میں پیدا کیا، بہترین قوم میں پیدا کیا، بہترین قوم کے اندر بھی بہترین خاندان کے اندر بہترین نسل میں پیدا کیا۔ تو وہ ساری باتیں ایسی ہی نہیں ہیں، اس کے پیچھے کئی واقعات ہیں، کئی سارے پروف ہیں، تاریخ کی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ظاہر سی بات ہے، جب حضور کو پیدا کرنا تھا، جن کو دنیا میں رہ کر اتنا بڑا کارنامہ انجام دینا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو کسی غیر خاندان میں تو پیدا نہیں کیا جائے گا، جن کو یعنی اتنا بڑا جن کا روحانی مقام ہو کہ انہوں نے پوری ایک امت پیدا کی، ایک امت کو بدلا، پوری قوم کو بدلا اور ان کا دین قیامت تک رہنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پھر ان کے خاندان کو ایسا ہی چنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے جن کا نام عبداللہ تھا، ان کے بارے میں آتا ہے وہ اتنے نیک تھے، اتنی نیک طبیعت تھے، اتنے متقی، اتنے اچھے آدمی تھے، یہاں تک کہ ایک واقعہ ملتا ہے جب حضرت عبداللہ جب ایک راستے سے گزر رہے تھے مکہ المکرمہ میں، تو فاطمہ نام کی ایک یہودہ خاتون نے ان کو دیکھا، پیشانی پر نبوت کا نور دیکھا، فوراً دیکھ کر نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ نہیں، میں ایسے کسی کو جانے انجانے میں کچھ ایسے میں نکاح نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس نے دوسرا پیغام بھیجا کہ اگر تم کو مجھ سے نکاح نہیں کرنا تو مت کرو، تم مجھ سے بدکاری کر لو، تاکہ وہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ میری کوکھ سے پیدا ہو، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تمہارے چہرے پر جو نور دکھ رہا ہے وہ نبوت کے نور کے علاوہ اور کوئی نور نہیں ہو سکتا۔ تو پھر حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں اپنی زندگی میں اس طرح کا کوئی حرام کام انجام دوں۔ تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جو تھے وہ بھی کتنے بڑی شخصیت اور کتنے بڑے آدمی تھے، تب جا کر ان کی جو ہے پشت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ بہرحال ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے خاندان سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائیں۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد